اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے، کیونکہ جو بھی بڑے بڑے کام ہے، مشکل کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کام مرد کے اوپر رکھے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اور گھر کا پورا خرچہ اٹھانا وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیملی جو ہوتی ہے اس کا سربراہ مرد کو بنایا ہے۔ لیکن آج کل کی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام پہ بالکل راضی نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ چلتی ہیں۔ یعنی اکثر عورتیں، خاص کر کے وہ عورتیں جو عاملوں، پیروں اور بیویوں کے پاس جاتی رہتی ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 100 میں سے 80-90% عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں پہ یہ تعویذات وغیرہ اور عملیات کرتی رہتی ہیں تاکہ ان کے شوہر ان کے کنٹرول میں رہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر شوہر اتنے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں اپنے بیویوں کے، جیسے ان کی جس ماں نے ان کو جنم دیا ہے وہ ماں ان کی مر گئی ہو، اور ان کے چھوٹے بھائی کوئی ان کا بھائی رشتہ دار نہ ہو۔ یعنی وہ ٹوٹلی اپنے بیوی کے کنبے سے جڑ جاتا ہے، ان کی فیملی سے جڑ جاتا ہے، اور جو اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے، ماں باپ کی فیملی ہوتی ہے، اس کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بالکل بھلا دیتے ہیں۔ اور اس میں بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے ان عورتوں کا ہوتا ہے جو عملیات کروا کے، تعویذات کروا کے ان کو ٹوٹل یعنی علم کے زور پہ اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ علم ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100، 102، 103 آپ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے تاکہ ہم انسانوں کی آزمائش ہو سکے کہ کون جو ہے اس کو کفر قرار دینے کے بعد بھی یہ کفریات والے عملیات کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی جدا کر دیتے ہیں اس کالے علم کی وجہ سے، اس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے زہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے آزمائش کے لیے کہ کون اس زہر کو کسی انسان کو دے کے مارتا ہے، اسی طرح یہ کالا جادو بھی ہے، یہ عملیات بھی ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی میں آپ کو عامل ملیں گے، بیویاں ملیں گی، اور یہ عورتیں جاتی رہتی ہیں، جس بھی علاقے میں جائیں گی، کراچی آئیں گی تو کراچی میں بھی کوئی نہ کوئی بیوی یا عامل جو دعا تعویذات لکھتا ہو اس کو ڈھونڈ کے ضرور نکالیں گی۔ یہاں سے اگر وہ کسی اور شہر میں چلی جائیں گی، اسلام آباد چلی جائیں گی، تو وہاں بھی کسی نہ کسی عامل کو ڈھونڈ لیں گی، کیونکہ ان کا عامل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہماری برادری کی ایک عورت نے ایک پروگرام میں ایک تعویذ اس کے ہاتھ لگا، اس نے کہیں تعویذ دیکھا، وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، اس نے مجھے وہ تعویذ دیا کہ بیٹا یہ پڑھو کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے تعویذ میں۔ تو جب میں نے اس میں دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں کی زبان بند ہو، فلاں کی زبان بند ہو، یعنی وہ ایک بندے کو تعویذ پلایا جا رہا تھا اس کی ساس اور بیوی کی طرف سے، تاکہ وہ اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے بالکل یعنی بیزار ہو جائے۔ اور وہ بندہ، مجھے خود میں اس بات کا گواہ ہوں کہ شادی سے پہلے اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب اس نے اس گھر سے شادی کی اور اس کی سانس جو تھی وہ یعنی بہت زیادہ پیروں اور درگاہوں پہ جاتی رہتی تھی، بہت حد سے زیادہ جاتی رہتی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی یعنی ان تعویذات کے یعنی جہاں جہاں تعویذ ملتے ہیں اس کو بھی لے گئی، اور انہوں نے اپنے اس داماد کو اتنا تعویذات، اس کو تقریباً 18-20 سال ہو گئے، اتنے تعویذات پلائے ہیں، بلکہ 24-25 سال ہو گئے،
اتنے تعویذات پلائے ہیں کہ آج اس تعویذات کا یہ ریئیکشن ہے کہ آپ اس سے سیدھی بات بھی کریں گے بیچارے سے تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جیسے کچھ میڈیسن ہوتی ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح ان تعویذات کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ زبردستی کسی سے نفرت دلائیں گے عملیات کے ذریعے تو اس کے ذہن پہ ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس بیچارے پہ اتنا ریئیکشن ہو گیا ہے کہ ابھی یعنی وہ ایک طرح کا جیسے کسی کا بلڈ پریشر چھوٹی چھوٹی بات پہ شوٹ ہو جائے نا، اس طرح بھی یعنی وہ ہو گیا ہے۔ لیکن آج تک اس سے وہ جو تعویذات ہیں وہ چنگل سے یعنی نہیں، کیونکہ وہ عورت جب ایک دفعہ تعویذات کر کے اور اپنے مرد کو شوہر کو یعنی کنٹرول میں کر لیتی ہیں تو یہ بھی ایک نشہ ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، جیسے ایک نشئی نشہ کرتا ہے نا۔ تو جو عورتیں تعویذات کسی کو بھی ڈالتی ہیں پھر یعنی وہ اس کو اپنے خاندان سے بالکل الگ کر دیتی ہیں، اور جب اس کی بیوی کے خاندان کے لوگ آتے ہیں تو 2-2 3-3 مہینہ اس کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے بالکل کٹ کے رہ گیا ہے۔ تو یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پھر اس کو تعویذ ڈالتی رہیں گی، کبھی بھی یعنی یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ اب بس ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب بھلے ہمارا شوہر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہ ہو، اپنی بہنوں یا اپنی ماں کے ساتھ ہو، اس کی محبت ہو جائے۔ تو یہ ایسا یعنی عملیات کرنے والی بھلے سارا دن مصلے پہ بیٹھی رہے عورت، لیکن وہ یہ کفر کر رہی ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، بھلے سارا دن عبادت کرے۔ جو دیکھو ایک آپ بلی کا ایک بچہ ہے، آپ اس سے بلی سے چھینو گے تو وہ بلی بھی آپ سے لڑنے کو آ جائے گی۔ تو جو عورت اپنے شوہر کو تعویذات ڈال کے اور اس کو اپنے ماں باپ سے پورے خاندان سے کاٹ دیتی ہے تو یہ ایک طرح کا 100% کفر ہے، کفر۔ وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ قبر میں جانے کے بعد اس کی یہ نمازیں یا حج یا عمرے قبول ہوں گے، ہرگز قبول نہیں ہوں گے، میں کہتا ہوں نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ جو یہ عملیات کرتے ہیں کرواتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، خیر میں کوئی بھی حصہ نہیں آخرت میں۔ تو خدا را ان عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ دیکھو اگر ایک آپ کے شوہر کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، آپ کیوں ان سے کاٹنا چاہتی ہو اپنے شوہر کو کہ وہ کٹ جائے، صرف میرا ہو جائے اور میرے خاندان والوں کے لیے ہی میرا شوہر ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ کل کو آپ بھی اگر ماں بنتی ہو اور آپ کا بیٹا یعنی آپ سے بات ہی نہ کرے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو یہی سوچو تو میری ساس پہ بھی تو وہی گزرے گی نا۔ چلو ایک ساس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہے، کچھ ایسے باتیں کرتی ہیں بڑے لوگ جو چھوٹے یعنی جوان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں ہوتی، لیکن یہ باتیں تو ہماری ماں بھی کرتی ہے نا۔ یہ ان عورتوں کی ماں بھی کچھ کبھی کبھی ان کو ڈانٹتی ہے، کبھی کبھی ان سے ناراض ہوتی ہے، کبھی کبھی بولتی ہے یہ کام تم نے غلط کیا، یہ غلط کیا۔ تو کیا آپ ماں کو جدا کرو گے تعویذ ڈال کے؟ ہاں، اپنے بھائی کو کہو گی کہ آپ جو ہے نا آپ بھی تعویذ ڈال کے اپنی ماں کو جو ہے جدا کر دو؟ تو جب آپ اپنی ماں کو آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بھائی آپ کی ماں کو چھوڑ دے اور اسے بات ہی نہ کرے، تو آپ اپنے شوہر کی ماں کو تعویذات اپنے شوہر کو ڈال کے اس کے خلاف کیوں کرتی ہو؟ وہ بھی تو ماں ہے نا۔ اگر وہ تڑپے گی، وہ روئے گی تو کیا آپ دنیا میں فائدہ حاصل کرو گی؟ ساس بھی ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ مجھے میری ایک برادری کی عورت نے بتایا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک لڑکی اپنے شوہر کے سامنے اپنے شوہر کی ماں کو گالیاں دے رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ گالیاں دے رہی تھی۔ تو اس کا بھڑوا شوہر جو بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی ماں کو گالیاں سہ رہا تھا، لیکن اپنی بیوی کے آگے اتنا مجبور اور کنٹرول ہو گیا ہے علم کی وجہ سے کہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ تو میری ماں کو گالیاں کیوں دے رہی ہے۔ ایک دن اس کے بھائی نے بتایا کہ میں اپنے بھائی سے، ہمارے مہمان رشتہ دار آئے، چارپائی لینے گیا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے اس کے بھائی کو چارپائی نہیں دی، خالی فارغ چارپائی پڑی ہوئی تھی کہ میں اس کو نہیں دوں گی۔ تو وہ بھڑوا کھڑا ہوا تھا، یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تو کون ہوتی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کا مہمان آیا ہے، تو چارپائی دینے والی تو کون ہوتی ہے؟ وہ اپنے بھائی کو بولتا کہ لے جا چارپائی، لیکن اس کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے بیوی کو بولے